الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے جمعۃ المبارک کے درس قرآن میں آج ہم نے سورہ تکویر کی 12 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 21 تک جو ہم نے تلاوت کی ہیں انشاءاللہ العزیز
آج ان 12 آیات کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے، آپ کو اور سامعین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ تکویر کی جو پہلی 13 آیات ہیں ان میں قیامت کے حالات کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی 6 آیات میں ان واقعات کو اور حادثات کو ذکر کیا گیا جو پہلا سور جو ہے جو پھونک دیا جائے گا، جو اس سے پہلے کے حادثات ہوں گے ان کو پہلی 6 آیات میں ذکر کیا، اور جو اس کے بعد والے 6 واقعات ہیں، حادثے ہیں، ان کو دوسرا سور پھونکنے کے بعد جب قیامت کا دن شروع ہوگا تو وہ حادثات اس وقت واقع ہوں گے۔ ان میں سے ہم نے 6 ایک درس میں ذکر کیے اور 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر دوسرے درس میں ذکر کیا، تو گویا کہ 9 حادثات ہم نے بیان کر دی اس کو۔ آج ہم جو ہے جو قیامت کے واقع ہونے کا چوتھا حادثہ ہے اس کو ذکر کریں گے۔ فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، یعنی اس سے پہلی آیت میں تھا کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ بچی جس کو بغیر کسی گناہ کے اس کو پیدا ہوتے ہی یا کچھ سالوں کے بعد جس کو زندہ درگور کیا گیا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے دفن کرنے والے کو رب تعالیٰ مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ ہم اس سے پوچھیں، کہ اس کو اپنی صفائی کا موقع دیں۔ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کا گناہ قابل معافی ہے ہی نہیں۔ تو بچی سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ کس گناہ میں تمہیں قتل کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگلا جملہ جو ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب انسان پوری زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی میں وہ اچھے عمل بھی کرتا ہے، برے عمل بھی کرتا ہے، اس کے اعمال فرشتے لکھتے جاتے ہیں۔ بسا اوقات وہ لوگوں کی نظروں میں نیک بننے کے لیے اچھے عمل کرتا ہے، لیکن اس کے عمل ہوتے خراب ہیں، لیکن فرشتہ اس کو لکھتا ہے جیسے اس کی نیت ہے، جیسے اس نے کام کیا۔ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال کو بند کر کے تو چلے جاتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اب یہ آدمی فوت ہو گیا، اس کے نامہ اعمال مکمل ہو گئے، نیکیاں بھی ہم نے لکھ دیں، گناہ بھی لکھ دیے، اب اس کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے، ہم آسمان پر آ جائیں؟ رب فرماتا نہیں، نامہ اعمال اس کا بند کر دو اور اس کو جو ہے تم اس کی قبر پر رہو، تم اسی کے پاس رہو، اعمال اس کے لکھے جائے، اب ختم ہو گئے، اس کے بعد نہیں لکھا جائے گا، لیکن تم یہیں رہو اور قیامت کے دن یہ اعمال جو ہیں، نامہ اعمال، یہ کھولا جائے گا۔ پھر اب یہ جو گناہ ہے یہ بچی کے زندہ درگور کرنے کا، رب تعالیٰ نے اس کے ذکر کرنے کے بعد نامہ اعمال کھولنے کا ذکر فرمایا کہ آج دنیا میں انسان لوگوں کی نظروں میں
تو وہ دھول جھونک سکتا ہے، ان کو تو گمراہ کر سکتا ہے، ان کے سامنے تو نیک یا برا بن سکتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں جو کچھ فرشتوں نے لکھا ہے، وہ میرے فرشتے کرامن کاتبین جو لکھنے والے ہیں، وہ تو کبھی بھی زیادتی کسی پر نہیں کرتے، نہ کمی کرتے ہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھلیں گے، اس دن پتہ چلے گا کہ مفتی صاحب کے اعمال کیسے ہیں، حاجی صاحب کے اعمال کیسے ہیں، غازی صاحب کے اعمال کیسے ہیں، حافظ صاحب کے اعمال کیسے ہیں، اور بڑے بڑے سرداروں کے اعمال کیسے ہیں، غریبوں کے اعمال کیسے ہیں، اماموں کے حوال کیسے ہیں، مقتدیوں کے حالات کیسے ہیں، استادوں کے حالات کیسے ہیں، شاگردوں کے احوال کیسے ہیں، اپنے آپ کو نیک اور بہت بڑے پیر اور شیخ کہلانے والے ان کے حالات کیسے ہیں، اور غریب آدمی جو ان کے فالوور ہیں ان کے حالات کیسے ہیں۔ یہ میدان معاشر میں جب وہ صحف کھولے جائیں گے، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ایک ایک واقعہ تفصیل سے بیان ہوگا، زمین کو حاضر کیا جائے گا، وٹنسز لائے جائیں گے، گواہ لائے جائیں گے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا، اس کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، اور وقت گواہی دے گا، وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا۔ تو یہ اس وقت یہ تو بچی کو زندہ درگار کرنا تو چھوٹا گناہ درائے گا، پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ گاروں کے اس دن ظاہر ہوں گے۔ فرمایا جب میدان محشر ہوگا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس دن سے ڈرو جب کہ صحیفے کھول کر پکارا جائے گا کہ اس آدمی کے یہ نیکیاں ہیں اور یہ گناہ ہیں۔ ہاں جی، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور کشت کہتے ہیں دو معنی میں آتا ہے۔ ایک معنی کشت کا ہے لپیٹ دینا، جیسے پگڑی کو لپیٹ دیا جاتا ہے، کپڑے کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ معنی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، اس دن اس آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ دوسرا معنی کشت کا ہے کہ جیسے آپ کسی جانور کے چمڑے کو اس کے جسم سے کھینچ کر گوشت، انتڑیاں، اس کے اعضاء اندر کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور چمڑی جو اس کی ہے اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا آسمان پر جو آپ کو خوبصورت لگتا ہے، اس کے ستارے، اس کے چاند، اس کے سورج، اس کی رونقیں، اس کی روشنائی، اس کے کمکمے، اس کی رنگدار صورتحال، یہ جو آپ کو اچھی لگتی ہے، جیسے بکری کی کھال کھینچ کر اس کا گوشت ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے انتڑیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، اس کے جسم کے اندر والے حصے ظاہر ہو جاتے ہیں، آسمان سے یہ ستارے، چاند اور اس کا رنگت، یہ سارے خوبصورتی اس کی اتار کر کھینچ کر سمندر میں پھینک دی جائے گی، اور تمہیں یہ آسمان ڈراؤنا نظر آئے گا۔ اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر ریخ تو جو ہے توڑ پھوڑ نظر آئے گی، دروازے نظر آئیں گے، اس کا حلیہ بگڑ جائے گا، اور یہ ایسا آسمان نہیں ہوگا اس وقت۔ تمہیں ڈر لگے گا اس کو دیکھ کر، اتنے بڑے آسمان کی یہ حالت ہو جائے گی کہ اس کو جیسے چمڑی کھینچی جاتی ہے جانور کی، اس طرح اس کی خوبصورتی کو کھینچ کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ میدان محشر اتنا سخت ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور سور پھونکنے کے بعد جب لوگ میدان محشر میں جائیں گے تو اس وقت جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اس آیت سے معتزلہ نے یہ عقیدہ نکالا کہ جہنم ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ معتزلہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جو حضرت حسن بصری کے زمانے سے انہوں نے اسلام میں اختلاف کیا، تو آپ نے فرمایا قد اعتزل عنا، اپنے شاگرد کو کہا قد اعتزل عنا، آج تو ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ تو اعتزال من علیحدہ ہونا ہے،
اس دن سے ان کا نام اور ان کی جماعت کا نام معتزلہ پڑ گیا۔ وہ اہل سنت کے کچھ عقائد سے ان کے عقیدے مختلف ہیں، ان میں ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ جہنم ابھی پیدا نہیں ہوئی، جنت ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ اگر جہنم پیدا ہوئی ہوتی، جنت پیدا ہوئی ہوتی، یہ نہ کہا جاتا کہ جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا جنت جو ہے لوگوں کے پاس لائی جائے گی، اس مطلب ہے کہ اس دن وہ پیدا ہوگی۔ حالانکہ جنت پیدا ہو چکی ہے، جہنم پیدا ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اس کا وزٹ کیا ہے، جنت کو بھی دیکھا ہے، جہنم کو بھی دیکھا ہے۔ اور دوسرا یہ جو صیغے استعمال کی گئے قرآن مجید میں ماضی کے صیغے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم پیدا کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جہنم جو ہے یہ پیدا کی گئی ہے اور اس کو 1000 سال تک اس کی آگ روشن کی فرشتوں نے، تو یہ سرخ ہو گئی، آگ کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پھر 1000 سال جب فرشتوں نے اس کو اور زیادہ تپایا، بھڑکایا، گرم کیا، تو یہ سفید ہو گئی۔ اس کے بعد فرشتوں نے اس کو 1000 سال اور اس کو گرم کیا اور تپایا، تو یہ جہنم کی آگ جو ہے اس وقت سیاہ ہو گئی۔ اب یہ جہنم کی آگ جو ہے یہ سیاہ ہے، انتہائی سیاہ ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور یہ جہنم جو ہے یہ اس کی آگ سیاہ رنگ کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب میدان محشر ہوگا تو جہنم جو ہے اس کی باغیں ہیں، جیسے گھوڑے کی باغ ہوتی ہے، گدھے اونٹ کی باغ ہوتی ہے، جس سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ 70,000 باغیں ہیں جہنم کی، اور ایک باغ کو 70,000 فرشتہ کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں۔ تو ہر 70,000 میں سے ہر ایک باغ پر 70,000 فرشتہ مقرر ہے، وہ اس کو کھینچ کر جہنم کو میدان محشر میں لائیں گے۔ جب وہ لائیں گے، اس کی اتنی سخت آواز ہوگی جہنم کی، اتنا شور مچا رہی ہوگی، اور وہ اپنے لیے غذا مانگ رہی ہوگی کہ اس کے جو شعلے ہیں، جیسے بختی اونٹ ہوتا ہے یا ایک بڑا مکان ہوتا ہے، اس کی طرح اس کے شعلے، جو آج ہماری آگ میں چھوٹے چھوٹے شعلے اڑتے ہیں نا، یہ جہنم کی آگ کے اتنے بڑے شعلے جو اونٹتے، انگارے اس کے اونٹ بختی اونٹ کی طرح، بڑے مکان کی طرح اڑ کر لوگوں کے پاس آئیں گے، لوگ ڈر جائیں گے، شور مچائیں گے، اور جہنم سے بچنے کے لیے وہ سجدے میں گر جائیں گے، اپنی حفاظت چاہیں گے۔ جہنم اپنی غذا مانگے گی، جہنم اپنی غذا مانگے گی، نیک سے نیک لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں گے، اور اس کی تپش، اس کی بدبو احادیث کے مطابق 70 سال کی مسافت پر اس کی بدبو اور اس کی گرمی پہنچے گی۔ 70 سال آدمی چلتا رہے، گھوڑا دوڑاتا رہے، تو 70 سال میں جتنا گھوڑا سفر کر جاتا ہے، اتنی دور جہنم کی تپش پہنچے گی، اتنی دور جہنم کی بدبو پہنچے گی۔ یہ جہنم ہے جس کے لیے فرمایا کہ قیامت کے دن وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت جو ہے یہ جنتیوں کے قریب لائی جائے گی، جیسے جہنم کو کھینچ کر میدان محشر میں لایا جائے گا، جنت کو بھی قریب لایا جائے گا۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جنت کیسے قریب لائے گی، جہنم کیسے قریب لائی جائے گی، یہ تو میدان محشر کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسے لائی جائے گی۔ لیکن اتنا آتا ہے ایک آیت کریمہ میں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ متقین کے لیے جنت جو ہے اس کو قریب کیا جائے گا۔
یا تو یہ کہ اس کی نظر اتنی ہو جائے گی کہ اس کو بالکل نیکسٹ ڈور لگے گی، یا اس کو قریب لایا جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جنت جو ہے اس کی نعمتوں کو، جنت کی خوبصورتی کو متقین کے قریب لایا جائے گا، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ جیسے اس میں آتا ہے قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں، سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں آتا ہے، جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، کہ جو جنت کی خوشبو ہے وہ 40 سال کی مسافت پر آئے گی متقین کو، اور جس آدمی کے گناہ ہوں گے اس کو وہ خوشبو نہیں آئے گی، اس کو وہ خوشبو نہیں آئے گی۔ جن میں سے بعض جگہوں میں ہم نے دیکھا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر اولاد ماں باپ سے تھوڑی نفرت کرتی ہے، پھر وہ ان کے کمرے علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان کے بیڈ علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان کے مکان علیحدہ ہو جاتے ہیں، پھر نوکروں کو کہا جاتا ہے کہ بابا جی کو روٹی دے کے آؤ، پانی دے کے آؤ، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ان کو دوائی دو۔ اور ظاہر ہے کہ ابھی تو جو نوجوان ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور جو بڑھاپے میں جس نے قدم رکھ لیا ہے ان کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کپڑے کیسے بدبودار ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جب ہم کسی کو بوڑھا کر دیتے ہیں، اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اس کو تخلیق کو ہم پیچھے موڑ دیتے ہیں۔ یعنی جیسے وہ بچہ تھا تو جیسے بچے کو بہت ساری کمزوریاں اس میں ہوتی ہیں، اسی طرح بوڑھے کے اندر بھی ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ ہے، وہ پیشاب کر دیتا ہے، پاخانہ کر دیتا ہے، وہ جو ہے گر پڑتا ہے، وہ چلنے میں اس کا سر کانپتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، سڑک کراس نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم بوڑھے میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں، اور ہمارا بھی اس میں تجربہ ہے، کہ کتنے اچھے آدمی، نیک آدمی، بڑے سمجھدار آدمی، پڑھے لکھے آدمی، لیکن آپ ان کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کے کپڑوں سے پیشاب کی بو آتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ اپنے وقت میں بڑے سمجھدار تھے، بڑے آفیسر تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، لیکن بڑھاپے میں بچوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن بوڑھوں کو اس کا اندازہ ضرور ہے کہ جب وہ اٹھتے ہیں باتھ روم جانے تک ان کے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، کپڑوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو وہ کپڑے بدل لیتے ہیں، لیکن اس عمر میں حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا قطرہ گرا یا نہیں گرا، اس کو تو نہیں پتہ، کپڑے اس کے خراب ہو جاتے ہیں، اور پیشاب کی بدبو تو ہوتی ہے۔ اب میں جو بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اولاد کو حکم ہے کہ والدین کی خدمت کرو، جتنا اولاد اپنے والدین کی خدمت کرے گی اتنا اس کو اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ والدین وہ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ لقب دیا ہے جو رب نے اپنے لیے رکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ اور والدین کے لیے رب نے کیا فرمایا؟ کما ربیانی صغیرا، جس طرح ان دونوں مربی نے، تیری ماں اور تیرے باپ نے تجھے پالا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو رب نے خاص والدین کے لیے یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، سورہ لقمان میں غالباً یہ آتا ہے کہ اے بندے میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔
یہاں درمیان میں اور کسی مخلوق کو رب نے ذکر نہیں کیا، نہ نبی کو، نہ فرشتے کو، نہ کسی اور کو۔ فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کر، والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جن کو رب نے دولت دی، جن کو رب نے نعمت دی، جن کو تعلیم دی، جن کو رب نے بڑا بنا دیا، اور وہ اس نہج پر پہنچے کہ کہتے ہیں جی بابے کی کپڑوں میں بو آتی ہے، بابے کے کمرے سے بدبو آتی ہے، بابے کے بیڈ پر بدبو آتی ہے، بابے کا بستر علیحدہ کر دو، کمرہ علیحدہ کر دو، کھانا پینا علیحدہ کر دو۔ وہ ماں باپ اپنے بیٹے کو دیکھنے کو ترستے ہیں، ماں باپ اپنے بیٹے کو دیکھنے کو ترستے ہیں، اور بیٹا کہتا ہے کہ مجھے بدبو آتی ہے۔ ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ جو جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی، ان کو وہ خوشبو نہیں آئے گی جو ماں باپ کی اس بدبو سے اس کو دور کرتے ہیں۔ تو جنت بے شک جنتیوں کے قریب کی جائے گی، لیکن وہ شخص جس نے ماں باپ کی عزت نہیں کی، نفرت کی ہے، وہ اس خوشبو کو نہیں سونکھ سکے گا۔ فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت جو ہے مزین کر کے اس کو پیش کیا جائے گا، جنت کو جنتیوں کے سامنے کیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک آتی ہے، جب آپ رمضان شریف کے فضائل میں پڑھیں نا، ان کی رمضان روزوں کے فضیلت میں، رمضان کی فضیلت میں ایک حدیث آتی ہے کہ جنت کو ہر روز سجایا جاتا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جنت میں تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے، ابھی اس وقت تو کوئی گیا ہی نہیں ہے، وہ میلی کہاں سے ہو گئی؟ ہاں جی، اس کی نعمتیں ہیں، اس کے درخت اسی طرح ہیں، اس کے فوارے چل رہے ہیں، اس کے نہریں چل رہی ہیں، اس کے مکانات ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے نہ گندگی کرتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی اس طرح کی ہے چیز جس سے وہ میلی ہو جاتی ہے۔ لیکن حدیث پاک کہتی ہے کہ جنت کو ہر روز سجایا جاتا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت ایک ایسی شے ہے جس کو جیسے سورہ سجدہ میں ذکر فرمایا کہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی دل نے اس کو سمجھا نہیں ہے، وہ ایسی جنت ہے۔ ہاں جی، تو اس کے لیے پھر اعمال بھی میرے دوستو ایسے ہونے چاہیے جس کے اندر اتنا خلوص ہو کہ جس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو، بالکل ریاکاری نہ ہو۔ ہاں جی، اس میں کوئی اپنا مفاد نہ ہو، اس میں کسی قسم کا اپنا احسان مندی نہ ہو، اللہ کی رضا جس میں ہو۔ ہاں جی، جس میں رضا ہو، ماشاءاللہ جب اللہ کی رضا ہوگی تو انشاءاللہ وہی عمل جو چھوٹا سا عمل ہے نا اللہ کی رضا والا، وہ اتنا بڑا ہو کر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکیں۔ ہاں جی، اسی لیے تو وہ آتا نا کہ ایک بزرگ جو تھے ان کو سورہ طٰہٰ کا ثواب مل رہا تھا، تو فرشتے نے کہا کہ اس لفظ کا ثواب نہیں دینا اس کو۔ انہوں نے کہا یہ تو لفظ میں نے پڑھا ہے، باقی سورت کا ثواب مل رہا ہے اس لفظ نہیں، یہ آپ نے فلاں بندے کو سنانے کے لیے اتنا اونچی آواز سے کہا تھا۔ سمجھ آئے نا جی؟ اب مولوی صاحب ہوں، قاری صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، وہ اپنا جملہ، اپنا شعر، اپنی کوئی حدیث کو کوئی آیت کسی کو سنانے کے لیے تاکہ بات راضی ہو جائے، وہ کہے واہ بھائی واہ بڑی اچھا خطاب کیا، کوئی مجھے واہ واہ مل جائے، کوئی مجھے نوٹ مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، لیکن اس کا ثواب نہیں لکھا جائے۔ ثواب اس کا لکھا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بولا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت سجائی جائے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی۔ اچھا جی، جب یہ 12 چیزیں، یہ جو ہم نے ذکر کیے نا، جب یہ 12 چیزیں قیامت کے شروع ہونے سے پہلے 6 چیزیں اور 6 بعد والے جب یہ جمع ہو جائیں گی نا، تو اذا جو شرط کا صیغہ ہے، اذا الشمس کورت، اذا اس پر جزا کیا ہوگی؟
اس وقت جناب کوئی بڑے سے بڑا عالم ہوگا، مفتی ہوگا، کوئی بڑا سخی ہوگا، کوئی حاجی ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی نواب ہوگا، کوئی قبیلے کا سردار ہوگا، علمت نفس ما احضرت، سارے اعمال جب اس کے سامنے آ جائیں گے، ان 12 چیزوں کے بعد وہ دیکھ لے گا کہ میرے اعمال میں خلوص کہاں تک ہے، بناوٹ کہاں تک ہے، میرے اعمال میں اچھائی کہاں تک ہے، اور اس کے اندر خرابی کہاں تک ہے۔ عالمت نفس ما احضرت، کیونکہ نامہ اعمال کھول جائے گا، جنت سامنے آ جائے گی، جہنم سامنے آ جائے گی، ہاں جی، سارے آسمان کی حالت یہ ہو جائے گی، زمین کی حالت دیکھ رہے ہو، ساری جو ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں، تو جب اتنی ڈراؤنی شکلیں سامنے آ جائیں گی تو سب اس وقت اس کا نامہ اعمال، ہاں جی، جو اس کے گلے میں تھا، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اور گلے میں تختی پڑی ہوئی ہوگی نامہ اعمال کی، وہ جو فرشتے بند کر گئے تھے نا دنیا میں، وہ گلے میں ہوگی، کہا جائے گا یہ نکال کر رب تعالیٰ دے دے گا فرشتوں کو کہ دکھاؤ اس کو، اور کہا جائے گا پڑھ اس کو، اقرأ کتابک، یہ تیری کتاب ہے، تیرا نامہ اعمال ہے، تیرا پڑھ اس کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرے لیے یہی کافی ہے، ہاں جی، اب وہ نہ انکار کر سکے گا نہ کہیں بھاگ سکے گا، کیونکہ سورہ زلزال میں آتا ہے نا کہ زمین پیش کی کر دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبریں دے گی، پھر بندہ کہ وقال الانسان ما لها، بندہ کہ یہ کیا ہو گیا، ساری صفتوں کو رب نے بیان فرما دیا۔ تو عالمہ نفس ما احضرت، سب چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہو جائیں گی۔ اب یہ 12 چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ تھا قیامت کے حالات تک جو اللہ نے بیان فرمایا کہ جو تم لوگ قیامت کا انکار کرتے ہو، آخرت کا انکار کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ کون آج تک زندہ ہوا ہے، کون زندہ ہوگا، کیسے قیامت آئے گی، صدیاں گزر گئی، ہمارے آباء و اجداد پڑے ہیں، نہ کوئی قبر سے نکلا ہے، نہ کوئی آیا ہے، کہاں کہ کوئی قبر نہیں ہے، کوئی جو ہے نا زندگی نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، انکار کر۔ رب تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان فرمانے کے بعد اب یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ نیا مضمون کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم جس قیامت کا انکار کرتے ہو، تم جس قرآن کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی سے سن کر یہ قرآن تمہیں سنایا ہے، آپ نے کسی سے پڑھ کر آپ کو یہ سنایا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ کسی نصرانی سے، غلام سے سیکھ کر آپ نے سنایا ہے، آپ ان کو شاعر کہتے ہو، ان کو مجنون کہتے ہو، اور اس قرآن کا انکار کرتے ہو کہ ان کا کلام نہیں۔ اللہ فرماتا ہے 5 چیزوں کی قسم یاد کرتا ہوں میں، 5 چیزوں کی، اور رب تعالیٰ اپنی مخلوق میں قرآن مجید میں دیکھے کہ رب نے اپنی مخلوق کی بڑی بڑی چیزوں کی قسم یاد فرمائی، چھوٹیوں کو بھی یاد فرمائی جس کے ہزارہا فائدے ہیں۔ یہاں جن 5 چیزوں کی قسم یاد فرما رہا ہے رب تعالیٰ، فرما رہا ہے فلا اقسم بالخنس، مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو الٹے پھرتے ہیں، الجوار الکنس، جو سیدھے چلتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں،
ہاں سیدھے چلتے ہیں، خنس پیچھے چلتے ہیں، کنس جو سیدھے چلتے ہیں، الجوار جو تیز چلتے ہیں یا تھم جاتے ہیں. یہ تین یہ قسمیں، خنس، الجوار اور کنس، تین قسمیں یہ ہو گئیں. واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیر جائے، اندھیرا چھا جائے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ روشنی دے، روشن ہو جائے. ان 5 قسموں کی قسم یاد فرماتا ہے. خنس خانس کی جمع ہے خنوس سے، اور کنس کانس یا کانسا کی جمع ہے. اور اس کا یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قول جو مروی ہے، ابو حاتم نے جو ان کا قول نقل کیا، 5 ستاروں کی قسم یاد فرماتا رب تعالیٰ. 7 ستارے ہیں. اگر آپ نے کبھی اخبار پڑھی ہو، ریڈیو وغیرہ سنا ہو، خبریں سنی ہو، تو یہ نجومی جن ستاروں کا ذکر کرتے ہیں، ہاں جی، نجومی ستاروں کا ذکر کرتے ہیں نا، 5 ستاروں کا. اور وہ ستارے کون سے ہیں جن کا ذکر عام کتابوں میں بھی آتا ہے؟ زحل، عطارد، مشتری اور مریخ اور زہرہ. 5 یہ، اور ایک قمر چاند، اور ایک شمس سورج. تو سورج اور چاند جو ہے، اس کی تو آپ رفتار دیکھتے ہو نا، کہ یہ رات کو چاند نظر آتا ہے اور یہ سیدھا چلتا ہے، ایسے آتا ہے، اپنی 28 منزلیں پوری کرتا ہے. سورج جو ہے یہ بھی اپنے راستے پہ آتا ہے، اپنے راستے پہ جاتا ہے، اس میں بھی کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن جو دوسرے 5 ستارے ہیں نا، جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، زحل، عطارد، مشتری اور جو ہے مریخ اور زہرہ، ہاں جی، اس کو جن کے نام ہیں، انگلش میں بھی ان کے نام ہیں. انگلش میں نام کیا ہے؟ کہ سیٹرن ہے، جوپیٹر ہے، مارس ہے، وینس ہے اور مرکری ہے. آپ اکثر خبروں میں مرکری کے نام سنتے ہو. یعنی جب سردی بڑھتی ہے نا، کہتے ہیں کہ جی اب مرکری نے ایسا کر دیا. ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ مرکری کی وجہ سے سردی گرمی وغیرہ ہوتی ہے. تو یہ ستاروں کا اثر، یہ جو عامل ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. جی آج فلانا ستارہ فلانے جو ہے اس میں ہے، فلانا فلانے میں ہے، دشمن کے گھر میں ہے یا سجن کے گھر میں ہے، اب حالات ایسے ہو جائیں گے، فلاں بادشاہ کے حالات ایسے ہو جائیں گے، فلاں ایسے ہو جائیں گے، فلاں لڑائی شروع ہو جائے گی، جنگ شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو یہ یونانی فلسفی جو ہے نا، یونان کے، انہوں نے بھی اس پر بڑی بحث کی 5 ستاروں پر. اور موجودہ جو فلاسفہ یا سائنسدان ہیں، انہوں نے بھی اس پر بہت کی، لیکن ان کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آئی. اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، اس نے ان کے جو ہے نا، ان کے اندر ایسی قدرت رکھی ہے. اتنے بڑے ستارے، یعنی سورج کتنا بڑا ستارہ ہے، قمر کتنا بڑا ستارہ ہے، اسی طرح کے یہ مریخ اور عطارد اور زہرہ اور مشتری وغیرہ بھی بہت بڑے ستارے ہیں. ان کی چال دیکھیں. فرمایا کہ کنس جس راستے سے جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رک کر پھر پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا سیارہ. اور کبھی سیدھے چلتے ہیں، مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہیں، مغرب سے مشرق کی طرف آتے ہیں، کبھی الٹے چلتے ہیں، کبھی سیدھے چلتے ہیں. تو یعنی اس کا کبھی تیز چلتے ہیں، کبھی تھم جاتے ہیں. اس میں اصل میں خنس اور کنس جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہرن جو ہے، یہ جا کر جب جھاڑیوں میں چھپ جاتا ہے تو اس کو کنس کہتے ہیں، اس کو کنس کہتے ہیں. اور جب وہ جو ظاہر ہوتا ہے تو اس کو خنس کہتے ہیں. تو پھر اس کو ستاروں سے تشبیہ دی کہ یہ ستارے جو ہیں دن کو چھپ جاتے ہیں. کبھی آپ کو دن کو نظر آئے؟ نہیں آتے، رات کو نظر آتے ہیں. تو فرمایا کہ قسم ہے مجھے ان بڑے بڑے ستاروں کی، جو اتنے بڑے ستارے ہیں
کہ کبھی الٹے چلتے ہیں، کبھی سیدھے چلتے ہیں، کبھی تیز چلتے ہیں، کبھی تھم جاتے ہیں، جیسے ہرن چھپ جاتا ہے اپنی غار میں یا اپنی جھاڑی میں، اسی طرح یہ بھی چھپ جاتے ہیں۔ ان کا کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کب چھپے گا کب نہیں چھپے گا۔ ہاں جی، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ فرمایا ہم ان 5 ستاروں کی چال کی اور ان کی قسم یاد فرماتے ہیں، اور رات کی قسم یاد کرتے ہیں جب اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے نہیں ہو کہ دن کو کتنا اجالا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو ڈارک کرنا چاہیں، چھپانا چاہیں، تو اچانک اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر چیز چھپ جاتی ہے، آپ کے کام رک جاتے ہیں، کسی کام کو آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زندگی میں بھی ہم کسی کی کامیابیوں کو اندھیرے میں ڈال دیں تو اس کو بھی کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ جیسے دن سے رات ہو جاتی ہے نا، اسی طرح تمہاری کامیابی کو ہم ناکامی میں بدل دیتے ہیں۔ اس طرح فرمایا وَالصُّبْحِ ذَاتَ نَفَسَ، پھر وہ رات جس میں چپ کر کے تم بیٹھے ہو، نہ کوئی جا سکتے ہو، نہ آ سکتے ہو، نہ کام کر سکتے ہو، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، تمہاری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، کھانے پینے کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں کاروبار رک جاتے ہیں، پھر صبح ہوتی ہے تو تمہاری قسمت پھر کھل جاتی ہے۔ اسی طرح ہم تمہاری ناکامی کو کامیابی میں بھی ہم بدل سکتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کے نظام، یہ سارا نظام جو چلتا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جب تم ستاروں کی چال کو دیکھتے ہو، رات اپنے وقت میں آتی ہے، دن اپنے وقت میں آتا ہے۔ دیکھا نا آپ، سردیوں میں رات جو ہوتی ہے، گرمیوں میں جو دن اور رات ہوتی ہے، ان کا وہی ٹائم ہے جو پچھلے سال تھا۔ آپ ان مہینوں کی تاریخیں نکال لیں اور پچھلے دیکھیں کہ آج اگست کی کتنی ہے، 14 ہے نا، پچھلے اگست کی 14 کو جو تاریخ تھی سورج کے طلوع ہونے کی، وہ غروب ہونے کی، آلموسٹ وہی ہے۔ اسی طرح اس جو گھنٹے کا دن تھا، اسی گھنٹے کا دن ہے، انہی گھنٹوں کی رات ہے۔ ہاں جی، تو یہ سارا نظام، اس سے کوئی ذرا بر بھی ایک بال کے برابر جو فرق نہیں آتا۔ یہ کیا آپ کو یاد دہانی کراتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جس کے قبضے میں یہ ساری چیز ہے، جو اپنے اپنے وقت پر ان سب چیزوں کو چلاتا ہے، اور اس کا جو ہے نا اس کا نظام اس سے چل رہا ہے۔ تو فرمایا ان 5 ستاروں کی قسم، رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیر جائے، صبح کی قسم جب وہ نکلے۔ بات کیا کرنی ہے کہ تم جو بکواس کرتے ہو کہ یہ قرآن مجید رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، اتنی قسمیں کھا کر میں رب کہتا ہوں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ یہ جبریل امین جو ہمارا فرشتہ ہے، وہ لے کر آیا ہے، اور اپنی زبان سے اس نے رسولوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے۔ یہ کسی نصرانی کا قول نہیں ہے، کسی اور آدمی کا قول نہیں ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے، نہ رسول نے اپنے گھر سے بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جبریل لے کر آئے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ کو دیا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ قرآن کی سچائی کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ عزت والے رسول یعنی جبریل امین کا کلام ہے، جو عام فرشتہ نہیں ہے، ذی قوت، بہت مضبوط ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، عند ذی العرش جو عرش کے پاس، جس کا بہت بلند مقام ہے، فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا رسول ہے، تمام فرشتے اس کے امتی ہیں۔ مکین، وہاں عرش کے پاس اس کی عند سدرۃ المنتہی، یعنی وہاں اس کی رہائش ہے۔ مطاعن کہ وہ سب کا سردار ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ہاں جی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے حضور کو لے کر، جب آپ کسی آسمان پر پہنچتے اور دروازہ ناک کرتے تو فرشتہ پوچھتا کون ہے؟ کہتے میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ مسلم شریف، ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں حکم ہے کہ یہ دروازہ تب کھولیں جب جبریل آئیں، ان کے ساتھ اللہ کے رسول ہوں، تب ہم دروازہ کھولیں گے۔ تو جبریل کے
ناک کرنے کے بغیر کوئی فرشتہ دروازہ نہیں کھول رہا، تحقیق کرنے پر کہ یہ جبریل ہیں، ان کے کہنے پر یہ رستہ جو ہے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے معراج پر جانے کا، اس رستے میں اور کوئی نہیں گزر سکتا، یہ رستہ آپ کے لیے، یہ دروازہ آپ کے لیے کھلے گا۔ تو جبریل وہ ہیں مطاعن، جن کی اطاعت کی جاتی ہے اور مطاعت ان کی بات کو مانا جاتا ہے۔ جب جبریل امین جب اللہ تعالیٰ کو وحی فرماتا ہے، جیسے عام حدیثوں میں اور کتابوں میں آتا ہے، تو وحی کا اتنا جو ہے رعب ہوتا ہے کہ فرشتے بیہوش ہو جاتے ہیں، فرشتے بیہوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے زنجیر کو، لمبے زنجیر کو پکڑ کر اس کو ہلایا جائے تو آواز پیدا ہوتی ہے ڈراؤنی، اس طرح وحی کی آواز ہوتی ہے۔ جب وحی آتی ہے تو یہ زنجیر کی آواز ہوتی ہے، فرشتے اس آواز کو سن کر بیہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو جبریل امین سے پوچھتے ہیں، اے جبریل اللہ نے کیا فرمایا؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا۔ پھر وہ 7ویں آسمان کے فرشتے چھٹے کو چھٹے والے، 5ویں کو 5ویں، چوتھے کو چوتھے، تیسرے دوسرے کو، پھر وہ وحی کی خبر پہنچاتے ہیں۔ یہ وحی کا حال ہے۔ تو فرمایا جبریل امین جو ہے نا، وہ ایک تو قوت والے فرشتے ہیں، ہاں جی، اور مطاع ہیں، سردار ہیں سارے فرشتوں کے۔ یہاں اگرچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کبیر لکھی ہے، انہوں نے یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے جیسے بس بڑے علماء اتفاق نہیں کرتے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جبریل امین سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبی ان کے امتی ہیں، لیکن یہ ان کا قول ہے، اس سے علماء متفق نہیں ہیں۔ اس کے انہیں بڑے بڑے دلائل دیے ہیں کہ یہ قول ان کا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ رسول ہوں سارے نبیوں کے اور رسول سارے ان کے امتی ہوں، تو پھر جبریل حضور کے خادم بن کر کیسے آپ کے پاس آتے تھے؟ یا انہوں نے جو آپ فرمایا، اللہ نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، تو مسجود جو ہوتا ہے جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، تو اگر جبریل افضل تھے تو انہوں نے سجدہ کیوں کیا آدم علیہ السلام کو؟ ہاں جی، 12 بڑے دلائل اس کے ہیں، پھر انشاءاللہ کسی وقت ذکر کروں گا۔ ذی قوت، یہ بڑی طاقت والا فرشتہ ہے۔ جب اس کی طاقت دیکھنی ہو تو پوچھا گیا کہ آپ کی طاقت کتنی ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے قوم لوط کی 4 بستیوں کو یا 5 بستیوں کو پروں پر اٹھایا، آسمان پر لے گیا۔ ان کتوں کی آواز، مرغوں کی آواز فرشتوں نے سنی، اتنا میں قریب لے گیا۔ جب پروں پر اٹھا کر لے گیا اور انہوں نے فرشتوں نے کتوں اور مرغوں کی آواز سنی، لوگوں کی آواز سنی، اتنا قریب لے گیا اور وہاں جا کر اس کو ایسے کر دیا۔ یہ قوت ہے۔ ایک دفعہ شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ زیادتی کی، ان کی بات کو غلط پہنچانے کی، پیغام کی کوشش کی، تو جبریل امین نے ایک اس کو ہلکی سی پھونک ماری، وہ وہاں سے اڑا، انڈیا کے دوسرے کونے پر جا گرا۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابیض شیطان کا ذکر آتا ہے، اس نے کوئی ایسی حرکت کی جو گستاخی کی زمر میں آتی تھی، تو جبریل نے اس ابلیس کو، ابیض کو، وہاں سے ایسی پھونک ماری کہ وہ بھائی انڈیا کے دوسرے، انڈیا جو ہے یہ دنیا کے آخری کونے پر ہے، ادھر جا گرا وہ۔ یہ ہے ذی قوت، اتنی قوت ہے اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا جبریل تیری کتنی قوت ہے، طاقت ہے؟ عرض کی حضور میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی اور صرف اس کو حرکت دینی تھی، حضرت ابراہیم نے حرکت دی تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جنت جا، وہاں سے ایک بکرا چھترا لے اور آ کر چھری کے نیچے لگا۔ تو میں وہاں سے گیا، جنت میں گیا، وہاں سے میں نے دمبا پکڑا، اس کو لے کر میں نے چھری کے نیچے رکھا، تو چھری چل چکی تھی۔ اس کے چلنے کی دیر میں نے دمبا لا کے نیچے رکھ دیا
تو اسماعیل کو نکال کر میں نے علیحدہ بٹھا دیا، یہ میری تیز رفتاری کا عالم ہے۔ دوسری مرتبہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا اور رسی بھائیوں نے کاٹ دی، اللہ نے حکم فرمایا کہ یوسف کو بچاؤ، تو میں جنت سے اڑا، اپنے مقام سدرۃ المنتہا سے اڑا، اور میں نے اپنا پر پانی پر بچھا دیا، وہ جو جہاں سے سیدنا یوسف علیہ السلام رسی سے کاٹنے کے بعد کنویں کے آدھے حصے سے یا جتنا بھی حصہ تھا وہاں سے وہ نیچے پانی تک نہیں پہنچے، میں نے پر بچھا دیے، یوسف کو بچا لیے۔ یہ میری تیزی کا عالم ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ پینگ جو تھی، گپایا جس کو کہتے ہیں پینگ، اس میں بٹھا کر آپ کو جھوٹا دے دیا گیا تھا، اور اب جب وہ جھوٹا آگ کے اوپر وہ رسی پہنچی، اس کے جل کر گرنا تھا، رب نے مجھے حکم فرمایا میرے خلیل کو بچاؤ جا کر، تو میں اڑا، میں نے وہ جھوٹا دیا جا چکا تھا، میں اپنے مقام سے اڑا اور میں نے آگ کو پر مارا اور اس کو نار کو گلزار کر کے میں نے سیدنا خلیل کو باغ میں پہنچا دیا۔ ہاں جی، یہ سیدنا جبریل امین کی قوت ہے، جس کو رب نے فرمایا ذی قوتن، طاقت والا، اور سورہ نجم میں فرمایا علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی، یعنی علمہ شدید القوا، جبریل کو شدید القوا کہا گیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 600 پروں کی شکل میں جب آپ کو اپنا دیدار کرایا تو آپ اس کو دیکھ کر ڈر گئے کہ اتنی بڑی اس کی قوت ہے۔ 600 پر، ایک پر جو ہے مشرق سے مغرب تک ایک پر ہے، مشرق کہاں ہے تو مغرب کہاں ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مشرق سے مغرب تک ایک پر ہے، اور 600 پر ہے سیدنا جبریل امین کے، جو موتیوں سے اور زبرجد سے اور پتہ نہیں کس کس چیز سے بنے ہوئے پر اس کے۔ یہ اللہ کا فرشتہ ہے، ہاں جی، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا فرشتہ جو لے کر آ رہا ہے، ہاں جی، اور جو ہے وہ امین ہے، امانت دار، سما امین اس کا نام امان۔ تو اس میں یہ جو جبریل امین کی صفات گنی گئی ہیں، پہلا ان کو کہا رسول، انہو لقول رسول کریم، رسول کہا گیا کہ رسول کا کیا مطلب کہ وہ فرشتوں کے رسول ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، سارے فرشتے ان کے امتی ہیں اور فرشتوں کے وہ سردار ہیں، سارے فرشتوں سے یعنی ان کا سرداری ان فرشتوں پر قائم ہے۔ آگے فرمایا، دوسری صفت فرمائی کہ وہ کریم ہے، ہاں جی، وہ کریم ہے۔ کریم جو ہے یہ کرم سے ہے اور بڑی اچھی صفت ہے اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے، آپ نے فرمایا کہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، بخاری میں ہے، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اگر دوسرے مصرے میں فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی یوسف بھی کریم اور یعقوب بھی کریم اور اسحاق بھی کریم اور ابراہیم بھی کریم۔ یہ بخاری میں ہے، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، کریم۔ تو اس کریم کو حضرت جبریل امین کو اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول ہے اور کریم ہے۔ آگے فرمایا ذی قوت، بہت طاقت والا فرشتہ ہے، یعنی اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں اور کوئی فرشتہ اس کی طاقت کا کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، اتنی بڑی طاقت ہے جس کی مثالیں چند آپ نے ذکر کی جا سکی اس کے ساتھ۔ ذی قوت، 3 عند ذی العرش مکین، اس کا رہائش کا عرش کے ساتھ اس کا یعنی بلند مرتبہ ہے، ایسے جہاں یہ رہتا ہے عام فرشتے وہاں قریب بھی نہیں جا سکتے، یہ ان کی جگہ اللہ کے عرش کے نزدیک ہے، عند ذی العرش مکین۔ 4، 5واں فرمایا مطاع،
ان کی اطاعت کی جاتی ہے، یہ مطاع ہے، یعنی جب بھی یہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، فرشتے ان کی بات مانتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں۔ سما امین، اور پھر یہ امین ہے، امانت دار ہے۔ ان آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ غلط پیغام پہنچا دے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہی کسی اور کی طرف جانی ہو اور یہ کسی اور کو جا کر دے دے، یا یہ رستہ بھول جائیں، یا یہ اپنے راستے سے ہٹ جائیں، جیسے شیعہ کہتے ہیں۔ اب یہ شیعہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبوت نہیں تھی، نبوت آئی تھی حضرت علی کی طرف، اور جبریل بھول گئے اور وہ جو ہے نا نبوت دے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر چلے گئے اور حضرت علی کو لا دی۔ اب دیکھو یہ ہے کوئی کرنے والی بات؟ کوئی عقل ہے یا کوئی عقل کسی کی تسلیم کرتی ہے کہ جبریل جیسا فرشتہ بھول جائے اور نبوت جو ہے وہ حضرت علی کو دینے کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے؟ اللہ بھی اس کا کوئی جو ہے نا اس کا ایکشن نہ لے کہ بھائی میں نے تمہیں بھیجا تھا علی کی طرف، تو نے کدھر جا کر دے دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین نہ رہے کہ وہ کہے جی یہ میری چیز نہیں ہے، علی کی چیز ہے تو یہ واپس ان کو دے دو۔ یعنی کتنی گمراہیاں لازم آتی ہیں، کتنی غلطیاں لازم آتی ہیں جو ان کے عقیدے میں ہیں۔ تو یہ جبریل امین کی وصف ہے۔ اچھا یہ تو یہاں تو یہ جبریل کا وصف ہے نا امین تک، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو رسول کریم کا لفظ ہے نا یہ جبریل کے لیے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں، اور جو ہے نا علامہ جو جن کی ابو حیان اندلسی جن کی تفسیر ہے بحر محیط، انہوں نے بھی اس مقام پر لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ علماء ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا رسول کریم انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ یہ جو کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ کہا، جو اکثر علماء ہیں جمہور علماء، انہوں نے ایک بات اچھی کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ یہاں سے لے کر انہ لقول رسول کریم سے لے کر سما امین تک یہاں سے مراد جبریل ہے، یہاں سے مراد جبریل ہیں۔ صحیح قول یہ ہے، اور البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول امین کہا جا سکتا ہے، رسول کریم کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں سے مراد سما امین تک جبریل امین ہے۔ اور وما صاحبکم بمجنون جو آگے آیت آ رہی ہے جو اگلے درس میں آئے گی، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع ہو رہا ہے، آپ وہ ہیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ یہ جو ہے نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذی قوت کہا یا امین کہا یا یہ رسول کریم کہا یا جو ہے نا یہ کہا تو اس سے جبریل کا مقام حضور سے بڑھ جائے، یہ بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا مقام ہے، جبریل آپ کی مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ٹھیک ہے یہاں جبریل امین کی تعریف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو اللہ کے نزدیک ہے وہ جبریل کی نہیں ہو سکتی، نہ کسی اور فرشتے کی ہو سکتی۔ انہوں نے بہت سارے علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں، بہت ذکر کیا انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت بالوجاہت، ان کی رسپیکٹ، ان کی عزت جو اللہ کے نزدیک ہے وہ جبریل سے زیادہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، اور اس میں بہت ساری آیتیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم جو اگلا درس آئے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، ہم اس میں ان آیات کا اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور مقام کا انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے، اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضور کا کیا مقام ہے۔ یہ تھا ان 12 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ اللہ تعالیٰ میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ جو اگلی ہے نا جتنی بھی آیات رہتی ہیں ان کا درس کر کے
صورت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قبول و منظور فرمائے۔